ہم وہ مسلمان ہیں کہ جس سے ہم سے کفار لوگ ڈرتے ہیں۔ قرآن میں بھی کیا ہے کہ اے نبی کہہ دو ان سے، اگر تمہارا لشکر 100 کا ہے تو تم کافروں پر 200 یا 200 کے برابر بھاری رہو گے۔ ہمارے کو اتنی فضیلت اللہ نے بخشی ہے، اور اللہ ہمیں ایسی طاقت دے گا۔ اور یہ مت بھولو کہ جس دن مسجد اقصی گر گئی پوری دنیا میں قرآن مچ جائے گا، اور پوری دنیا جنگ کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے اپنی تیاری کریں، ہم جنگ کے لیے تیار ہو۔ ہماری جنگ تھرڈ ورلڈ وار آنے والی ہے، جس کا ہمارے نبی نے فرمایا تھا وہ آج قریب آ چکی ہے، اور وہ ایسے قریب آ رہی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ناظرین، آپ نے ایک چیز ضرور سنی ہوگی کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے کہ لال گائے کا کیا کنسیپٹ ہے، جبکہ لال گائے کا کنسیپٹ اتنا خاص حدیثوں سے نہیں تھا، لیکن قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ لیکن البتہ یہ کہ اسرائیلیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس لال گائے سے غسل لیں گے اور پھر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کریں گے، یعنی تھرڈ ٹیمپل۔ وہ دوبارہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی کوشش کریں گے جو اپنے مسیح دجال کے لیے بنائیں گے، اور یہودی لوگ اس چیز کی کثرت سے جشن منا رہے کہ ہم یہ چیز کریں گے۔ وہ یمن جیسا چھوٹا ممالک، وہ حماس جیسا چھوٹا ممالک جو اسرائیل پہ بھاری پڑ رہا ہے، ہم لوگ اتنے بڑے ممالک ہونے کے باوجود ہمارے اب کنٹری میں ایٹمی نام ہمارے پاس سب سے زیادہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم لوگ تب بھی کچھ نہیں کر پا رہے، ہم لوگ ان کو غذا بھی پہنچ پا رہے، ہم لوگ ان کو ادویات بھی پہنچا پا رہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ مت بھولنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی قوموں کو اس دنیا میں بشارت دے دی، ایک وہ جو غزوہ ہند میں ساتھ ہوں گے، اور ایک وہ جو عیسی ابن مریم کے ساتھ مل کر کفاروں کے پر غالبہ ہوں گے۔ وہ لوگ کہ جو عیسیٰ کے ساتھ مل کے یہ حکم کریں گے، لیکن ہم لوگ تو اس آس میں بیٹھے ہوئے کہ کب وہ آئیں گے، کب وہ آئیں گے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، لیکن ہم لوگ اپنا حق تو ادا کریں، ہم لوگ ان کے لیے تو مدد کریں، ہم لوگ اگر ان کے لیے جسمانی مدد نہیں کر سکتے تو ان کے لیے صدقات دیں، ہم لوگ ان کے لیے زکوٰۃ دیں۔ وہ تم لوگ کو نہیں پتا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ کا آدھا بچہ تباہ و برباد ہو رہا تھا تو پتہ لگا ایک ماں اپنے بیٹے کے سکون نہیں دے سکتی، وہ ماں اپنے بیٹے کو غسل دے رہی ہے، وہ ماں اپنے بیٹے کو کفن دے رہی ہے، وہ ماں اپنے بیٹے کو سلا رہی ہے، وہ ماں اپنے بیٹے کو دفنا رہی ہے۔ سوچو کس حالت میں فلسطین گزرا ہے، کس حالت میں غزہ کے ہم مسلمان گزارا کریں۔ ہم لوگ کو تو یہ چاہیے کہ ہم لوگ ان کے لیے آواز اٹھائیں، ہم کچھ ہی کر سکتے کم کم سے ان کے ہاتھ ابھی وقت ہے ہاتھ اٹھانے کا، اور یہ وقت دور نہیں کہ قیامت بھی نازل ہو گیا ہمارے پہ۔ اور یہ جو سورج گرہن کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے، البتہ یہ ہے کہ سورج گرہن اللہ کے سوا کوئی بہتر نہیں جانتا۔ ناسا کی رپورٹ کے مطابق یہ بات تو ہمیں ملتی ہے کہ سورج گرہن ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر سورج گرہن ہے تو اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی نماز کی تیاری کر لو۔ جیسے ہی سورج گرہن ہو تو سورج گرہن کی نماز آپ لوگ پڑھو، اللہ سے توبہ کرو۔ ہمارے پہ وہ عذابات، وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہے، پیدائے فرات کا سودا نکلنا، سعودی عرب میں بڑی بڑی باتیں ہونا، سعودی عرب میں ہریالی کا ہونا، عرب ممالک میں بے حیائی کا عام ہونا، فتنے عام ہونا، یہ سب عام ہو رہے۔ وہ وقت بھی دور نہیں کہ امام مہدی کا بھی جب ظہور ہوگا۔ آپ لوگ کو تو چاہیے، آپ لوگ مسلمان ہو، ہم ایسے مسلمان ہیں کہ جس دن ہمارے کو جوش آ رہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ کفار کے لوگ جو آج بڑے اچھلتے تو وہ بچیں گے نہیں، ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے اللہ کی طاقت پر کر، ہم لوگ ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ بات یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک کافر نے خود کہا تھا کہ مسلمان ڈرے ہوئے نہیں ہیں، مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا کہیں ذریعہ نہیں ملا۔ اگر ان لوگوں کو کہیں سے ذریعہ مل گیا تو پوری دنیا میں سب مسلمانوں کی قیمت رہے گی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کہ جس نے مسجد اقصی کا جو گیٹ بچایا تھا، جس نے رومیوں کا 4 لاکھ کا لشکر، اور وہاں پہ صلاح الدین ایوبی کا 12,000 کا لشکر جو اس پہ غالبہ رہا۔ صلاح الدین ایوبی کے سامنے جب رومیوں کا لشکر آیا تو اس نے کہا میں کیا کروں تم لوگ کے ساتھ، تم لوگوں نے میرے سے پہلے میری امت کو 70,000 ایسے بندوں کو ایسے کاٹا کہ جیسے کہ بکریاں ذبح کرتے ہیں، اور آج میں تم لوگوں کو بھی ایسے ذبح کروں گا کہ جیسے تم لوگوں نے میرے سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں کو ذبح کیا تھا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت ہے، وہ خالد بن ولید کی طاقت ہے۔ ہم لوگ طاقت بننا چاہیں، ہم ایسی طاقت بن سکے کہ ہم کافروں پہ غلبہ ہو جائے۔ اٹھو، آواز اٹھاؤ، وہ اسرائیلی پروڈکٹ جو بائیکاٹ ہے اس سے دور بھاگو، ہوٹلوں سے، لے سے، ہر چیز سے دور بھاگو۔ تم لوگ یہ چیزیں برداشت کرتے، وہاں پہ 3 مہینے کے فاقے گزر رہے ہیں، وہاں پہ 3 مہینے سے بچے بھوکے، ان کا جواب بھی آپ لوگ کو دینا پڑے گا اس میشر میں۔ اگر انہوں نے آواز اٹھائی اس میشر میں کہ یا اللہ ہمارے پہ جب ظلم ہو رہا تھا تو تیرے جو محمد کے امتی تھے وہ کیا کر رہے تھے اس ٹائم، کہ مت بولنا، قیامت بہت قریب ہے اور قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہے۔ تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا۔